بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اولاد اور والدین ان کا درجہ برابر نہیں، پھر اسی طریقے سے چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ان کا درجہ برابر نہیں، پھر آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد ان کا درجہ برابر نہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی عزت کرے۔ ناظرین کرام، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ٹیچر ڈے پر ایک اہم پیغام۔ ناظرین کرام، بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف ڈیز ہیں، جیسے مدر ڈے ہے، پھر اسی طریقے سے فادر ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے، یہ نہیں منانے چاہیے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب انسان یہ ڈیز مناتا ہے تو انسان کے ذہن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہی دن اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، پورا سال نہیں کرنی۔ لیکن ناظرین کرام، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ بھائی اگر یہ بھی دن ختم کر دیا جائے، اس دن پر بھی پابندی لگا دی جائے، تو پھر تو سال میں کوئی دن نہیں ہوگا کہ جس دن چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ تو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ٹیچر ڈے کے موقع پر اپنے سکول کے استاد اور کالج کے استاد کی تو بہت عزت کرتے ہیں، ان کو بڑے تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے مسجد کے یا مدرسے کے استاد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے ناظرین کرام، بلکہ یہ تو زیادہ لائق ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، کیونکہ سکول اور کالج کا استاد آپ کو دنیا پڑھاتا ہے، دنیا سکھاتا ہے، اور جبکہ مسجد اور مدرسے کا استاد جو ہے وہ آپ کو آخرت کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا تو یہاں رہ جانی ہے، آخرت میں قبر میں قیامت میں جو چیز کام آئے گی وہ وہی تعلیم ہے جو مسجد اور مدرسے کا استاد آپ کو دیتا ہے۔ لہٰذا ٹیچر ڈے کے موقع پر اپنے مسجد کے اور مدرسے کے استاد کو بھی ضرور یاد رکھیں، ان کو بھی تحفے تحائف دیں، ان کو بھولیے مت۔ ناظرین کرام، اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیچر ڈے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسی دن ہم نے اپنے استاد کی عزت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے اور باقی سارا سال استاد کو پوچھنا نہیں، بلکہ ٹیچر ڈے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پورا سال ہم نے استاد کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کی عزت کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ سنن نبی داود میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے اساتذہ اکرام کے چند آداب کا تذکرہ کرتا ہوں، پوائنٹس کی شکل میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا ادب استاذ کا یہ ہے کہ استاذ کی ہر بات مانی جائے، کسی بات میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا، استاد جو ہوتا ہے وہ والدین کی جگہ پر ہوتا ہے، اور والدین کبھی نہیں چاہتے کہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ہمیشہ وہ اولاد کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ استاد کی ہر بات مانیں، کسی بھی بات کو ٹالنے مت، نافرمانی اس کی مت کریں، اگرچہ ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کے شکر گزار بن جائیں، کیونکہ وہ ہمارا محسن ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے،
اور شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے استاد کے لیے دعائیں کریں، اس کے منہ پر بھی اسے دعائیں دیں، اور پھر جب تنہائی میں ہوں، الگ بیٹھے ہوں، غیبانہ طور پر بھی اپنے استاد کے لیے دعائیں کریں۔ آج ہم اپنے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے استاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ استاذ کے سختی کرنے پر غیر مناسب رویہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیں اگر استاد نے آپ کو مار دیا یا آپ کو ڈانٹ دیا، تو اب آپ جو ہیں وہ موڈ بنا لیں، استاد سے ناراض ہو جائیں یا آگے سے بولنا شروع کر دیں، بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، یا آپ استاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کی خدمت کریں، یعنی استاد کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ لا کر دیں، استاد تھکا ہوا ہے آپ دبائیں، اسی طریقے سے استاد کا کوئی مسئلہ آپ حل کریں، اس کو تحفے تحائف پیش کرتے رہیں، یعنی آپ اپنے استاد کی خدمت کریں۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ آپس میں، یعنی شاگرد آپس میں اساتذہ اکرام کے سامنے ادب سے بیٹھیں، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ استاد سامنے بیٹھا ہے اور یہاں شاگرد جو ہیں اپنی جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر تان و تشنی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی استاد کی بے ادبی میں آتی ہے چیز۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کلاس میں چست ہو کر بیٹھے، سست نہ ہو کر بیٹھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب استاد سبق پڑھا رہا ہو تو یہ نہیں ہے کہ شاگرد جو ہے وہ جناب سویا پڑا ہے، یا وہ جو ہے جناب موبائل میں لگا ہوا ہے، یا شاگرد جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے ساتواں ادب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم استاد کی خاص سیٹ پر نہ بیٹھیں، یعنی مطلب یہ کہ جب استاد کلاس سے چلا گیا، اب یہ نہیں کہ اس کی جو خاص جگہ ہے، کرسی ہے، اس کے اوپر ہم بیٹھ جائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، ابھی ہم چھوٹے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ مقام دے گا، جب ہم استاد بنیں گے تو ہم بھی ایسی سیٹ پر بیٹھیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے آٹھواں ادب یہ ہے کہ اگر استاد سے کوئی غلطی ہو جائے، انسانی تقاضے کے تحت، یہ پڑھائی میں پڑھاتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، ویسے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے استاد سے، تو اب یہ نہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس پر مذاق اڑانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ہنسنا شروع کر دیں، یا پھر استاد کی کسی عیب کے بارے میں استاد کے پیچھے اس کی غیبت کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے نواں ادب یہ ہے کہ پڑھائی کے تعلق سے استاد کو پریشان نہ کیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ ہمیں سبق پڑھائے اور ہم سبق یاد ہی نہ کریں، یا پھر ہم ہمیشہ چھٹیاں ہی کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اساتذہ اکرام کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ جو استاد سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہیں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر استاد کے والدین ہمیں کوئی کام کہتے ہیں تو ہمیں خوشی سے کام کرنا چاہیے، کیوں؟ ہمارے والدین کے ہمارے جو ہیں استاد کے والدین ہیں، اگر میرے استاد کے بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے چاہیے کہ اس کا میں مسئلہ حل کروں، کیونکہ یہ میرے استاد کا بچہ، کسی عام بندے کا بچہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر استاد کے ادب کا آج ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کل ہمیں بھی ایسے شاگرد دیں گے جو ہمارا ادب کریں گے، لیکن آج اگر ہم نے اپنے استاد کا ادب نہ کیا تو کل ہمارے شاگرد بھی ہمارا ادب نہیں کریں گے، کیونکہ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پیغام۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔